السلام علیکم ناظرین، میں عامر حسین۔ ناظرین، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور دوستوں، میں آپ لوگوں کو مومن کی نماز اور اس کے مسائل سے آگاہ کروں گا۔ یک کے بعد دیگر ہماری ویڈیو کتاب کے حوالے سے اپلوڈ کی جائے گی، آپ لوگ سن سکتے ہیں اس کو آڈیو میں، اور کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں اوپر ویڈیو میں۔ دوستو، میں مومن کی نماز، جسے میں نماز کی تمام مسائل ہیں، اس کو میں مقدمے سے بیان کروں گا۔ مقدمہ بھی ایک کتاب کا اہم حصہ ہے، اور مقدمہ کتاب کے شروع میں بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح میں سب سے تمام مسائل کے آگاہ کرنے سے پہلے یا پھر بتانے سے پہلے میں مقدمہ سے آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہ رب محمد ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز اسلام کا اہم رکن ہے، نماز افضل العبادات ہے، نماز تحفہ معراج ہے، نماز مومنین کی معراج ہے، بلکہ ایمان کے بعد پہلی شریعت کا پہلا حکم نماز ہے۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اول بار جس وقت وحی نازل، وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور نے بتعلیم جبریل امین علیہ السلام نماز پڑھی، اور اسی دن بتعلیم اقدس حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھی۔ دوسرے دن امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ نے حضور کے ساتھ پڑھی کہ ابھی سورہ مزمل بھی نازل نہ ہوئی تھی۔ تو ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہے۔ نماز پڑھنے سے بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں، جن کا شمار ہم سے ناممکن ہے۔ کتب احادیث میں نماز پڑھنے کی فضیلت اتنی فضیلت سے تفصیل سے بیان فرمائی گئی ہے کہ صرف ان فضائل کا ذکر کرنے میں ایک ضخیم کتاب درکار ہوگی۔ لیکن نماز کی فضیلت کب حاصل ہوئی؟ نماز کو صحیح طور سے ادا کرنے سے ہی۔ اگر نماز کے لوازمات کا لحاظ نہیں کیا گیا اور ناقص طور پر نماز پڑھی گئی تو نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن افسوس کہ ہمارے بہت سے مومن بھائی مسائل نماز سے اور ناواقفیت کی وجہ سے نماز کے ارکان صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، نتیجتاً ان کی نماز ناقص رہتی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ایسی نماز پڑھنے والا نماز کی فضیلت سے محروم رہتا ہے۔ مومنین بھی نماز پڑھتے ہیں اور منافقین بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن مومن کی نماز اور منافق کی نماز میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں مومن اور منافق دونوں کی نماز کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ مومن کی نماز کا قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمایا گیا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پارہ 18 رکوع 1 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1-2۔ ترجمہ: بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ کنز ایمان تفسیر: یعنی ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں، یعنی ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو۔
اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے، اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے، اور جائے نماز مطلب نماز کی جگہ سے باہر نہ جائے، گوشہ چشم سے کسی طرح سے نہ دیکھے، اور کوئی عبث کام نہ کرے، کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے نہ ہو، اور انگلیاں نہ چٹکائے، اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ بعض نے فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ تفسیر خزائن العرفان صفحہ نمبر 615۔ مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے اور نماز میں ایسی حرکات کرنے سے باز رہنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور مومن کی یہ شان فرمائی گئی ہے کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تب خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا ہے، اور نماز میں کسی قسم کی بیجا حرکت نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے اعضاء کو ساکن رکھ کر کامل طور پر نماز پڑھتا ہے۔ منافق کی نماز کا قرآن مجید میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 32، سورہ ماعون، آیت 4 و 5۔ ترجمہ: ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بھٹکے ہیں۔ کنز ایمان بھولے تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ کنز ایمان پھر ارشاد ہوا کہ الذی ہم یراؤون، یعنی وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ تفسیر: مراد اس سے منافقین ہے جو تنہائی میں نماز نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے معتقد نہیں ہوتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے نمازی بنتے ہیں اور اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے ہیں اور دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ لیتے ہیں، حقیقت میں نماز سے غافل رہتے ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان صفحہ نمبر 1084۔ اب کچھ احادیث کریمہ پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر 1، امام احمد بسناد حسن ابو یعلا روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز میں 3 باتوں سے منع فرمایا۔ نمبر 1، مرغ کی طرح ٹھونگ مارنے سے، دوسرا کتے کی طرح بیٹھنے سے، اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے سے۔ حدیث نمبر 2، بخاری نے تاریخ میں ابن خزیمہ وغیرہ سے حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن العاص اور حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ملاحظہ فرمایا کہ رکوع پورا نہیں کرتا اور سجدہ میں ٹھونگ مارتا ہے۔ حکم فرمایا کہ پورا رکوع کرے اور ارشاد فرمایا کہ یہ اگر اسی حالت میں مرا تو ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کے غیر پر مرے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو رکوع پورا نہیں کرتا اور سجدہ میں ٹھونگ مارتا ہے اس کی مثال اس بھوکے کی ہے کہ 1-2 کھجوریں کھا لیتا ہے جو کچھ کام نہیں دیتی۔ حدیث نمبر 3، امام احمد ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چراتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ نماز سے کیسے چراتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجود پورا نہیں کرتا ہے۔ حدیث نمبر 4،
امام مالک و احمد نے حضرت نعمان بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود نازل ہونے سے پہلے یعنی سزائیں مقرر ہونے سے پہلے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ شرابی اور زانی چور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے عرض کی اللہ و رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بہت بڑی بری باتیں ہیں اور ان میں سزا ہے، اور سب میں بری چوری وہ ہے کہ آدمی اپنی نماز سے چرائے۔ عرض کی یا رسول اللہ نماز سے کیسے چرائے گا؟ فرمایا کہ رکوع و سجود تمام نہ کرے۔ حدیث نمبر 5 صحیح بخاری میں حضرت شفیق سے مروی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع و سجود پورا نہیں کرتا۔ جب اس نے نماز پڑھ لی تو بلایا اور کہا تیری نماز نہ ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ گمان ہے کہ یہ بھی کہا کہ اگر تو مرا تو فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر پر مرے گا۔ حدیث نمبر 6 امام احمد نے اور مطلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ کی اس نماز کی طرف توجہ نہیں فرماتا جس میں رکوع اور سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ حدیث نمبر 7 امام ترمذی بسناد حسن روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے لڑکے نماز میں التفات یعنی ادھر ادھر دیکھنے سے بچ کے نماز میں التفات ہلاکت ہے۔ حدیث نمبر 8 بخاری، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، اس سے باز رہیں ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی۔ حدیث نمبر 9 دارمی حضرت قعب بن عزرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، راوی کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب جل و علا سے روایت فرماتے ہیں کہ وہ ارشاد فرماتا ہے جو نماز کو اس کے وقت میں ٹھیک ادا کرے اس کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ اسے جنت میں داخل فرماؤں۔ جو وقت میں نہ پڑھے اور ٹھیک ادا نہ کرے اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں، چاہوں اسے دوزخ میں لے جاؤں چاہوں تو اسے جنت میں لے جاؤں۔ بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 صفحہ 314۔ ہمارے بہت سے مومن بھائی پابندی سے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے مسائل سے بالکل واقفیت نہیں رکھتے ہیں۔ نماز کے شرائط، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کیا ہیں؟ کن باتوں سے نماز فاسد ہوتی ہے؟ سجدہ سہو لازم ہو کب لازمی ہے؟ نماز کن باتوں سے مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتی ہے وغیرہ ضروری اور لازمی احکامات سے یک لخت غافل اور بے خبر ہوتے ہیں اور اپنے طور سے نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تب جلدی میں رکوع اور سجود وغیرہ کرتے ہیں اور نماز کے ارکان ادا نہیں کرتے، لیکن وہ اس کی طرف مطلق توجہ نہیں دیتے اور اپنے گمان میں نماز صحیح ادا ہونے کا خیال کرتے ہیں۔ اس طرح پڑھی جانے والی نماز ناقص اور ادھوری اور ناقابل توجہ ہے۔
اس طرح پڑھی جانے والی نماز سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی، لہذا ہم پر لازمی ہے کہ ہم نماز کو صحیح طریقہ سے پڑھیں، اور نماز صحیح طریقہ سے تبھی پڑھی جائے گی جب نماز کے مسائل سے واقفیت ہوگی۔ بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ صرف نماز کی فضیلت کی طرف ہی التفات کرتے ہیں اور نماز کے مسائل کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ جب ان سے مؤدبانہ عرض کیا جاتا ہے کہ جناب عالی اس طرح نماز پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، تب وہ لاابالی اور بے پرواہی سے جواب دیتے ہیں کہ جناب ہم فضائل والے ہیں، مسائل والے نہیں، ہم کو نماز کی فضیلت مقصود ہے، نماز کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں۔ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ جواب دے کر نماز کے مسائل کی واقفیت حاصل کرنے سے قصداً اعراض و انحراف کرتے ہیں۔ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بے شک نماز پڑھنے سے بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن وہ فضائل جبھی حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب نماز کے مسائل کی رعایت و لحاظ کر کے نماز کے تمام ارکان صحیح طور پر ادا کیے جائیں، اور مسائل سے منہ موڑ کر صرف فضائل کی رٹ لگانے بے سود اور بے معنی ہیں۔ فضائل کا دار و مدار مسائل کی ادائیگی پر ہے۔ ضروری اور لازمی امور کو ترک کر کے صرف مستحبات پر عمل کرنے سے ہرگز فضیلت و ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر نماز میں عمامہ باندھنا بے شمار ثواب و فضیلت کا متضمن ہے۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ عمامہ کے ساتھ پڑھی گئی نمازوں کی 2 رکعتیں بغیر عمامہ کی پڑھی گئی 70 رکعت سے افضل ہے۔ اب کوئی شخص نماز میں عمامہ شریف نماز کی فضیلت حاصل کرنے کی غرض سے باندھے، لیکن پاجامہ کے بجائے ہاف پینٹ یعنی چڈی پہن کر نماز پڑھے کہ اس کے دونوں گھٹنے نظر آتے ہوں، تو ایسے شخص کو نماز میں عمامہ باندھنے کی فضیلت حاصل ہی نہیں ہوگی، کیونکہ پاؤں کے دونوں گھٹنوں شرعاً عورت ہیں، اور ستر عورت شرائط نماز سے ہے۔ پاؤں دونوں گھٹنوں کو چھپانا نماز کی شرطوں میں سے ہے، اور پاؤں کے گھٹنے کھول کر نماز پڑھنے سے سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو جو نماز ہی نہیں ہوگی اس نماز کی فضیلت حاصل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے جو نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا لازمی ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ نماز کے مسائل کے بغیر فضائل حاصل ہونا محال ہے۔ صرف فضائل کے پیچھے دوڑیں اور مسائل کی پرواہ نہ کریں، یہ کسی عقل مند کا کام نہیں۔ مگر افسوس کے دور حاضر میں ایک ایسی ہوا چلی ہے کہ لوگ صرف مسائل پر ہی نظر کرتے ہیں، اور فضائل کا جن پر دار و مدار ہے ان مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں۔ لہذا ہم اس کتاب میں نماز کے صرف مسائل ہی بیان کیے ہیں۔ نماز کے فضائل پر مشتمل کتابیں تو وافر و تعداد میں فراہم ہو رہی ہیں، لہذا ان فضائل کا اعادہ اس کتاب میں ترک کر کے نماز کے ارکان اور اس سے متعلق مسائل بالتفصیل بیان کر دیے ہیں، تاکہ ہمارے مومن بھائی نماز کے مسائل کی ضروری اور لازمی واقفیت حاصل کریں اور اپنی نماز صحیح طور پر ادا فرمائیں۔ ایک اہم بات ضرور یاد رکھیں کہ ہر شخص اپنے گمان میں اپنی نماز کو صحیح طور پر ادا کرتا ہے، لیکن کیا واقعی اس کی نماز صحیح اور ٹھیک ادا ہوتی ہے؟ اس کا فیصلہ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد ہر شخص اپنے طور پر کر لے۔
حجت الاسلام ابو حامد حضرت محمد بن محمد المعروف امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عجیب مثال پیش فرمائی ہے۔ واقعہ ہے یہ، حضرت عطا سلمہ رضی اللہ تعالی نے ایک کپڑا نہایت ہی اچھا بن کر تیار کیا، بڑا خوبصورت اور جاذب النظر کپڑا تیار ہوا۔ آپ اسے لے کر بازار میں فروخت کرنے آئے اور ایک بجاز یعنی کپڑے کے تاجر کو جا کر دکھایا۔ بجاز نے کپڑے کی قیمت بہت ہی کم لگائی اور کہا کہ اس کپڑے میں فلاں عیب ہے، لہذا اس کپڑے کی پوری قیمت نہیں مل سکتی۔ حضرت عطا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کپڑے کو بجاز سے واپس لے لیا اور رونے لگے، بہت زیادہ روئے۔ بجاز کو اس پر ندامت ہوئی اور آپ سے معذرت کرنے لگا اور کپڑے کی منہ مانگی قیمت دینے پر رضامند ہو گیا۔ اس پر حضرت عطا سلمہ نے فرمایا کہ میں کپڑے کی قیمت دینے پر رضامند ہو گیا اور قیمت کم تعین ہونے پر نہیں روتا، بلکہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں کپڑا بننے کا ہنر جانتا ہوں اور اس کپڑے کی مضبوطی، درستی اور خوبصورتی میں بہت کوشش کی، یہاں تک کہ میری دانش میں اس میں کوئی عیب نہیں تھا، لیکن جب یہ کپڑا ایک ماہر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کپڑے کی کئی ان عیوب کو ظاہر کر دیے جن عیوب سے میں بے خبر تھا۔ پھر ہمارے ان اعمال کا کیا ہوگا جبکہ وہ کل قیامت کے دن خداوند تعالی کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ معلوم نہیں ہمارے ان اعمال میں کتنے عیوب و نقصان ظاہر ہوں گے جن عیوب سے آج ہم بے خبر ہیں۔ منہاج العابدین اردو ترجمہ از امام غزالی، صفحہ نمبر 297۔ ناظرین اکرام، مذکورہ واقعہ پر گہری سوچ و فکر فرمائے کہ جن اعمال کو ہم اپنے گمان میں درست اور صحیح سمجھ رہے ہیں ان میں عیوب و نقص کا امکان ہے، لہذا ہم یہ کوشش کریں کہ نماز کے ضروری مسائل کی واقفیت حاصل کریں اور اپنی نماز صحیح اور درست ادا کریں۔ نماز ہماری اہم ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو ٹھیک ادا کرنا ہم پر لازم ہے تاکہ ہمیں برکتوں کے خزائن اور فضائل کے تحائف بھی حاصل ہوں اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہو۔ اللہ تعالی اپنے محبوب اکرم صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہر سنی مسلمان کو ایمان کی سلامتی اور درستی کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ طالب دعا خانقاہ برکاتیہ ماہرہ مقدسہ اور خانقاہ رضویہ بریلی کا ادنا سوالی عبدالستار حمدانی مصروف برکاتی رضوی نوری، خاص جیل پوربندر گجرات، مرخہ 12 ربیع الاخر شریف ہجری 1420 مطابق 26 جولائی 1999 عیسوی، بروز عید دوشنبہ۔